السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے آپ سب واقف ہیں کہ مکی دور کے اندر، نبوت ملنے کے بعد مکی دور کا ذکر چل رہا ہے، اور مکی دور کے اندر ان حالات کا ذکر چل رہا ہے کہ جب لوگ نئے نئے دین اسلام سے مانوس ہونا شروع ہوئے تھے، اور آہستہ آہستہ دین اسلام لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانا شروع کر چکا تھا۔ اس میں کچھ کمزور لوگ بھی تھے، اور کچھ قبائلی لوگ بھی تھے، اور کچھ بڑے سردار لوگ بھی تھے۔ ہر طرح کے لوگوں نے دین اسلام قبول کیا۔ میں نے پچھلی 2-3 نشستوں کے اندر انہی لوگوں کا ذکر کیا، الگ الگ ذکر کیا۔ قبائلی لوگ اور ان کے خاندان والوں کو ان پر پریشر، اور ہلکے پھلکے لوگ غلام اور باندی کیٹیگری کے، اور لوگوں کا، مکے والوں کا ان کے اوپر ظلم اور ستم، اور بڑے سردار لوگ جیسے طفیل بن عمرو، عمران بن حسین، اور اسی طریقے سے بڑے طاقتور لوگ حضرت حمزہ۔ ان حضرات کے ایمان کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ ایک شخص اور ہیں جن کا ایمان جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ایمان کا ذکر بھی کرنا بہت مناسب رہے گا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے یہ خود ان لوگوں میں تھے جو اسلام قبول کرنے والوں کو جو ہے ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر کا معاملہ دوسرے سرداران قریش سے بہت الگ تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ ضد اور اڑدھرمی میں یہ کام نہیں کرتے تھے، نادانستہ طور پر یہ کام کرتے تھے۔ اس لیے کہ جب ان کے اوپر حقیقت کھلی، اور جب ان کو پتہ چلا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو فوراً حق کو قبول کر لیا، اور ایسا قبول کیا کہ آسمانوں پر خوشیاں ہوئیں۔ خیر، میں زیادہ باریکی سے اس کو بیان نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ لوگ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اور میں بھی ہماری مسجد کے اندر اپنے مقام کے اوپر اس کو کئی بار بیان کر چکا ہوں، اس واقعے کو۔ تو میں صرف موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن ہشام، یہ ابو جہل کا اصلی نام ہے، عمر ابن ہشام، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی ایک کو دین اسلام سے نواز دے۔ بلکہ الفاظ یہ ہے کہ یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے دین اسلام کو تقویت عطا فرما۔ لہٰذا یہ دعا جو ہے وہ حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی۔ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ابو جہل کے حق میں، عمر ابن ہشام جس کا اصل نام تھا، اس کے حق میں یہ دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ عمر ابن ہشام یعنی کہ ابو جہل ضد اور ہٹ درمی میں یہ کام کر رہا تھا، جانتا سب کچھ تھا۔ یہ جب تک جانتے نہیں تھے تب تک اس کام میں لگے رہے، لیکن جب جیسی جان گئے اور حقیقت ان کو پتہ چل گئی، توبہ کر لی۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص نادانی کے طور پر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو ضرور ہدایت دیتے، اور کچھ وقت کے بعد اس کی دل کی دنیا جو ہے وہ پلٹ جاتی ہے۔ تو لہٰذا بات دراصل یہ ہے کہ دارالندوہ کے اندر ابھی یہ پلاننگ چل رہی تھی، جیسے کہ میں نے بتایا، مشورے ہوتے تھے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے خلاف۔ وہ صحابہ جنہوں نے دین اسلام نیا نیا قبول کیا، ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا تھا، پلاننگ ہوتی تھی، اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کی وجہ سے یہ لوگ بلبلائے ہوئے تھے بہت زیادہ۔ تو بات چیت چل رہی تھی کہ کس طریقے سے اس دین اسلام کے طوفان کو روکا جائے، اور محمد کے پیغام کو کسی طریقے سے قدغن لگایا جائے۔ تو الگ الگ باتیں ہو رہی تھیں، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ تو یہ حضرت عمر جو ہے وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے پہنچ کر کے چیلنج کر دیا۔ اصل میں غیرت مند آدمی تھے، اور جوش بڑا زبردست تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ایسے ہی تھے، کہنے لگے کہ تم لوگ صرف باتیں کرتے ہو، تم میں سے کوئی کیوں کام تمام نہیں کر دیتا محمد کا؟ قصہ ختم کرو، یہاں بیٹھ کر باتیں کرنے سے کیا ہوگا؟ تو کسی نے پلٹ کر کہہ دیا کہ تم کر دو، کہنے لگے میں کر دیتا ہوں، کہنے لگے کہ ابھی جاتا ہوں۔ اور جیسے ہی چلے، ایک دم یہ اللہ کے رسول کا چچا ابو لہب کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگا کہ عمر
اگر آج تم نے یہ کام کر دیا، اچھا جانتا تھا نا ان کے مزاج کو، یہ تڑپڑ آدمی ہے، رکیں گے تو ہے نہیں، اور ویسے ہی غصہ آ گیا اس وقت. تو کہتے ہیں کہ ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس کو یقین تھا کہ یہ کام تو یہ کر دے گا، پکی بات ہے، یہ بندہ نہیں ٹوٹے گا، یہ لوٹے گا نہیں، اور یہ کسی کی پرواہ کرے گا نہیں. تو لہٰذا ابو لہب نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ عمر اگر تم نے یہ کام کر دیا تو میں تمہیں اتنے اتنے اونٹ دوں گا اور اتنے اوقیہ چاندی دوں گا، 50 اوقیہ یا کچھ. تو انہوں نے تلوار اٹھائی اور یہ چل پڑے. ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، بلکہ ان کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ان کے تیر وغیرہ بھی انہوں نے لے لیے تھے ساتھ میں، تیر کمان. اور ننگی تلوار لے کر اس مزاج کے آدمی کا کہیں جانا تو لوگوں کی نظر پڑی جاتی تھی آج کچھ ہونے والا ہے. تو علماء نے لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود غالباً، کیونکہ یہاں پر بہت سے صحابہ کے نام آتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کا بھی نام آتا ہے اور بھی کئی صحابہ کا نام آتا ہے، کہ وہ مل گئے اور انہوں نے جب عمر کو جاتے ہوئے دیکھا کہ یہ جا رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو بھائی، کدھر کا ارادہ تمہارا؟ تو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جو ہے بہت شر پھیلا دیا، فتنہ پھیلا دیا، اور بہت برا حال ہے اس کی وجہ سے، میں اس فتنے کی جڑ کاٹنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ معاذ اللہ. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ وہاں جانے سے پہلے ذرا اپنے بہن بہنوں کی تو خبر لے لو، میں نے سنا ہے کہ وہ بھی دین اسلام قبول کر چکے ہیں. تو اصل میں یہ بات کہنے سے پہلے نا کچھ اور باتیں بھی ہوئیں، انہوں نے کچھ اور چیزیں کہیں کہ قریش سے بچ جاؤ، ان کی قوم سے بچ جاؤ گے، پہلے تو یہ باتیں کی. تو وہ کہنے لگے لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا ہے، تو نے بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں وہاں جانے سے پہلے تجھے نمٹا دوں پہلے. تو کہتے ہیں انہوں نے بھی تلوار نکال لی اور ایک طریقے سے مقابلہ شروع ہو گیا، کیونکہ حضرت عمر کا رعب تو بہت تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی تھا، لیکن جب دین اسلام کی بات آتی تھی تو بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی جو ہے ڈٹ جاتا تھا. تو جب تلوار نکل گئی اور مقابلہ شروع ہو گیا تو بات چیت بھی ہوئی دوران مقابلہ، تلوار بازی بھی چل رہی ہے اور بات چیت بھی چل رہی ہے. تو بات چیت کے دوران انہوں نے تانا دے دیا کہ میرے اوپر کیا آ رہے ہو، جاؤ اپنے بہن بہنوں کی خبر لو پہلے. تو یہ بات سننا تھا، غصہ تو پہلے ہی آ رہا تھا، رخ بدل گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے بجائے اپنی بہن کے گھر کا رخ لے لیا. ان کی بہن کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب. تو یہ ادھر چلے گئے تھے غصے میں. جیسے ہی اپنی بہن کے دروازے کے قریب پہنچے، گھر کے دروازے کے، انہوں نے سن لیا کہ کوئی آیا ہے، آہٹ ہو گئی. اور یہ وہ دور ہے کہ جب مسلمان چھپ کر دین اسلام پر عمل کرتے تھے. انہوں نے قرآن مجید کے صحیفے چھپا دیے. حضرت خباب جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے، وہ جو ہے ان کو قرآن پڑھانے آئے تھے، ان کو ان کے شوہر کو، دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے. قرآن چھپا دیا گھر کے اندر، کہیں کسی حصے میں حضرت خباب بھی چھپ گئے اور چھپ کر کے بیٹھ گئے. یہ ایک دم تڑنگ کے اندر ہے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ سنا، تم ضرور کچھ پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ تو پہلے تو انہوں نے منع کیا کہ ہم تو ایسی کچھ نہیں. جب انہوں نے زور زبردستی کی، پریشر ڈالا، تو بات یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے اپنے بہن بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا. بعض علماء نے کہا کہ بہنوئی کو مارا، فقط بہن کو نہیں مارا، بہنوئی کو مار رہے تھے اور بہت زیادہ مارا، لہو لہان کر دیا. تو بہن جو ہے وہ شوہر کی حمایت میں جب آگے آئیں تو شوہر کو بچاتے ہوئے حضرت عمر کا ہاتھ غلطی سے بہن کو بھی لگ گیا اور وہ بھی دور اور حضرت عمر کا ہاتھ تو پھر آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ کیسا ہاتھ ہوگا، غلطی سے لگا، لیکن لگا ایسا زبردست کہ وہ بھی دور جا کے پڑی اور ان کی بھی جو ہے منہ سے خون نکل آیا. تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کو مارا نہیں، غلطی سے ہاتھ لگا تو پھر اس پر جو ہے ایک دم ٹھنڈے ہو گئے، بہت چکے سے رہ گئے. اور بہن نے جو ہے اسی منہ سے خون نکلتی ہوئی حالت کے اندر کہا جان سے مار دو، پلٹیں گے نہیں، جو کر سکتے ہو کر لو، مار سکتے ہو نا، جان سے تو مار سکتے ہو نا، ہم اس دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، بولو کیا کرو گے. تو کہتے ہیں کہ پہلے ہی بہن کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ دل پسیج گیا، اور دوسرا جب بہن نے یہ باتیں کہیں تو اور جو ہے وہ نرم ہو گئے. تو بہن کو جب اس طریقے سے دیکھا اور یہ لہجہ سنا اور بہنوئی کی بھی وہ حالت دیکھی جو خود بنائی تھی، کہنے لگے کہ کیا پڑھ رہی تھی، ذرا مجھے لا کر کے دکھاؤ. تو بہن نے کہا کہ ابھی تم غسل کرو اور غسل کرنے کے بعد ہی وہ کلام میں تمہیں دے سکتی ہوں. اچھا تھوڑا بہت لکھا بھی جاتا تھا نا قرآن مجید اس شکل میں جو ہے، ابھی تو پورا نہیں تھا، لیکن جیسا بھی جتنا بھی نازل ہوتا تھا اس کو بہرحال لکھ لیا جاتا تھا صحیفے کے اوپر. تو روایت کے اندر آتا ہے انہوں نے غسل کیا اور غسل کرنے کی وجہ سے اور مزید ان کا جو بچا کچا غصہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اور جب انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. مکے کی عام حالات یہ تھے کہ کوئی پڑھنا لکھنا زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے.
جب انہوں نے پڑھا، قرآن مجید کی طرف دیکھا اور اس کی تلاوت کی تو بس دل میں ایمان اتر گیا۔ یہ وہ موقع ہے کہ ان کی زندگی بدل گئی۔ اور پڑھنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی یہ سننا تھا کہ حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ نکل آئے اور کہنے لگے کہ عمر آخری جمعرات جو گئی ابھی گئی ہے، دن کون سا یہ تو پتہ نہیں چلتا، لیکن حضرت خباب کہتے ہیں کہ ابھی جمعرات جو گئی ہے، اس جمعرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے ایک دعا سنی تھی، لگتا ہے اس دعا کی قبولیت کا وقت تمہارے حق میں آن پہنچا ہے۔ تو یہ لے کے چلے اللہ کے رسول کو۔ میں نے گزشتہ نشست کے اندر بتایا تھا دار ارقم ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول اور صحابہ کرام بیٹھتے تھے، جمع ہوتے تھے، ان کو لے کر کے پہنچے۔ اچھا، دار ارقم کے اندر اس موقع پر معاملات یہ تھے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت حمزہ بھی 3 دن پہلے ایمان لائے تھے تو وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جو ہے تلوار ہاتھ میں لے کر کے دروازے کے اوپر آئے، انہوں نے دروازے پر نوک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے میں تھے اور صحابہ کرام دوسرے کمرے میں تھے۔ جب انہوں نے صحابہ کرام نے دیکھا کہ عمر ہے خطاب کے بیٹے، ہاتھ میں تلوار ہے، تو انہوں نے جو ہے یہی کہا حضرت حمزہ کی طرف دیکھ کر کہ ان کے ہاتھ میں تو تلوار ہے اور پتہ نہیں کس ارادے سے آئے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر خیر کے ارادے سے آیا ہے تو خیر لے کر جائے گا، اور اگر کسی برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اسی کا کام تمام کر دوں گا، تم دروازہ کھولو آنے دو اندر۔ وہ بھی حضرت حمزہ تھے۔ اوہ، تو یہ آئے، حضرت عمر دروازہ کھولا گیا، داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے بیٹھ گئے۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کب تک ایسا چلے گا، کتنا ستاؤ گے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے دین اسلام میں داخل کر لیجیے، مجھے کلمہ پڑھوا دیجیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ دوسرے شخص ہیں بڑے مضبوطوں میں سے جو پہلے تو حضرت حمزہ اور دوسرے نمبر پر یہ 3 دن کے بعد ان کا کلمہ پڑھنا تھا کہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اب معاملہ بدل گیا۔ ابھی تک جو ظلم و ستم کی داستان چل رہی تھی وہ یہاں سے چینج ہو گئی، ایک طرح سے ظلم و ستم ختم نہیں ہوئے لیکن اس پر بہت حد تک رکاوٹ آئی ہے، بہت حد تک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، دین اسلام میں داخل ہوئے، حلقہ بغوش اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت اللہ کے رسول کو وہیں چھوڑا دار ارقم کے اندر اور ابو لہب کے پاس گئے، وہی ابو لہب جس نے ان کو چلتے وقت کہا تھا میں تمہیں اونٹ دوں گا، اوقیہ چاندی دوں گا۔ تو یہ وہاں گئے اور وہ بڑی بے صبری سے گھر کے آنگن کے اندر ٹہل رہا تھا کہ عمر ابھی آئے گا، جب ہی آئے گا، اور یہ یقیناً جس کام سے گیا کر کے آئے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے دروازہ کھولا اور حضرت عمر کے ہاتھ میں وہی تلوار تھی۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ آ گئے، اس کو یہ یقین تھا کہ یہ اپنا کام کر کے آئے ہیں، تو یہ آگے بڑھا گلے لگانے کے لیے، مبارکباد دینے کے لیے۔ انہوں نے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا ابو لہب کے، ایسا ہے دین اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو ستانا نہیں۔ تو یہ ابو لہب اتنی بات سنی، واپس اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ تو حضرت عمر بعد میں فرماتے تھے کہ میں جان بوجھ کر اس کو بتانے گیا تھا تاکہ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھوں، میرے اسلام کی خبر سن کر اور زیادہ پگلا گیا، اور زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ معاملات ایسے ہو گئے کہ وہ اور مخالفت میں اور بڑھ گیا۔ تو بہرحال پھر دوبارہ حضرت عمر جو ہے وہ دار ارقم کے اندر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کچھ باتیں کہیں کہ یا رسول اللہ ایک بات بتائیے، جو دین اسلام آپ لے کر کے آئے ہیں کیا وہ حق نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل حق ہے۔ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دے کر کے مبعوث نہیں فرمایا؟ تو ہاں بالکل مبعوث فرمایا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ تو پھر ہم مکہ کے اندر یعنی کہ بیت اللہ کے اندر حرم کے اندر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری قوم نہیں پڑھنے دیتی، ہم تو پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اعلان کیا کہ آج کے بعد یا رسول اللہ تمام مسلمان کھلم کھلا حرم کے اندر جو ہے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے، میں دیکھتا ہوں کہ کون مائی کا لال ہے جو ہمارے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس موقع پر صحابہ کرام نے بڑی زور سے تکبیر کہی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ صفا پہاڑی کے مروہ پہاڑی کے صفا پہاڑی کے دامن میں دار ارقم تھا، وہاں پر، اور یہ اس دور میں مکے سے باہر تھا، وہاں پر جب انہوں نے تکبیر پڑھی تو حرم کے اندر تک تکبیر کی آواز آئی، اتنے زور سے شاندار طریقے سے انہوں نے تکبیر پڑھی صحابہ کرام نے۔ اور اس کے بعد بڑے زبردست طریقے سے مسلمان حرم کے اندر داخل ہوئے، سرداران قریش بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے یہ منظر۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی زندگی میں ان کفار مکہ کے جو چہرے تھے اس سے پہلے نہ اس کے بعد، جیسے مرجھائے ہوئے چہرے ان کے اس دن تھے، نہ پہلے کبھی دیکھے نہ بعد میں کبھی دیکھے۔ کلستے تو تھے، چہرے ان کے مرجھاتے بھی تھے، اللہ تعالیٰ بار بار ایسے موقع دیتے تھے، لیکن اس دن جو ان کی کیفیت تھی نا وہ پہلے اور کبھی نہ بعد میں دیکھی گئی نہ پہلے کبھی دیکھی گئی، اتنا زیادہ یہ پریشان تھے۔ تو بہرحال یہ ان کا
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے اسلام لانے کا واقعہ ہوا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ یہ لوگ بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا، جھوٹا کہنا، جادوگر کہنا، پاگل کہنا، مجنون کہنا اور شعر شاعری کرنے والا کہنا، نہ جانے کیا کہ انہوں نے باتیں کہیں، صحابہ کرام کو ستایا، سام دان دند بیٹ، جتنے طریقے ہو سکتے تھے وہ سارے اختیار کر لیے۔ اچھا ایک طریقہ اور تھا، آپ کو میں نے شاید بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع میں دعوت دی اپنے گھر والوں کو، تو دسترخوان بچھایا اور 2-3 دن تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال تھی، کھانا وغیرہ لگا کر کے بات کرنے کی کوشش کی 2-3 دن تک۔ ابو لہب نے ماحول خراب کیا۔ اس موقع پر حضرت ابو، یہ جو تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، انہوں نے کہا، یہ ایمان تو نہیں لایا ابو طالب، لیکن اس موقع پر انہوں نے کہا تھا بھتیجے تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، میرا سپورٹ تمہارے ساتھ ہے، میں تو اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑوں گا نہیں، میں تو تمہاری دعوت کو قبول نہیں کروں گا، ہاں لیکن میری طرف سے تم بے فکر رہنا کہ تمہیں کوئی پریشانی جو ہے نہیں دیکھنی پڑے گی میری وجہ سے، کسی بھی دقتوں کا سامنا تمہیں نہیں ہوگا، میں تمہارے لیے ڈھال بنا رہوں گا۔ تو ابو طالب ایک بہت بڑا سہارا تھا اللہ کے رسول کا دنیاوی اعتبار سے۔ ان لوگوں کی ہمت ابو طالب کی وجہ سے بھی نہیں ہوتی تھی کہ اگر ان پر بری نظر سے کسی نے ہاتھ ڈالا تو ابو طالب جو ہے وہ 1 منٹ میں آگے آ جائیں گے۔ عبد المطلب کے بعد ابو طالب کا وہی درجہ تھا جو عبد المطلب کا تھا، خاندان میں بڑے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی تھے، چچا تھے۔ اب ابو طالب سے ان لوگوں کو جو ہے کئی بار خدشہ رہتا تھا کہ اگر ہم نے کچھ کیا اپنے ارادوں میں، برے ارادوں میں ہم نے کوئی کامیابی حاصل کر لیا، اللہ نہ کرے بری نظر سے محمد کی طرف ہاتھ میں ڈالا برے ارادے سے، تو ابو طالب ہماری اینٹ سیڑھ بجا دیں گے۔ تو بار بار یہ لوگ ابو طالب کے پاس جا کر کے کہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، ایک ماحول خراب ہو گیا ہے مکے کے اندر، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، ہم نے غیروں سے جنگ کی، کبھی آپس کے اندر نہیں لڑے، یہ تیرے بھتیجے نے کیا، باپ بیٹے سے لڑ گیا، ماں بیٹی سے لڑ گئی، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، یہ کون سی چیز لے کر کے آئے، اس طریقے کی باتیں انہوں نے کی، کئی بار کی۔ اور کئی بار ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا بھتیجے ایسے نہیں، ایسے کرو، ایسے نہیں، ایسے کرو، لیکن ہر بار وہ اتنا زیادہ پریشرائز نہیں ہوتے تھے۔ اب معاملہ ایسا ہو گیا تھا کہ ابو طالب بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، بہت زیادہ عمر زیادہ ہو گئی تھی، اور ان لوگوں نے اب اپنی ساری حدیں کراس بھی کر دی، آپے سے باہر ہو چکے تھے، اور بڑے بڑے لوگ، سردار لوگ حلقہ بغوش اسلام ہونے شروع ہو گئے تھے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کچھ ٹائم پہلے آپ کو۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ دین اسلام پھیلتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سبب بن جائے، لہٰذا پہلے بھی کئی بار یہ ابو طالب کے پاس گئے تھے۔ اب یہ جو قریش مکہ تھے، ان لوگوں نے 20-25 کی تعداد میں بڑے بڑے قبیلوں کے سردار اور 20-22-25 کم سے کم جمع ہو کر ابو طالب کے پاس گئے، اور اس بار دھمکی دی، دیکھو بھائی ہم نے تمہیں ہر طرح سے سمجھا لیا اور تمہارا بہت لحاظ کرا ہے، تمہاری وجہ سے تمہارے بھتیجے نے بہت فائدہ اٹھایا، لہٰذا اب اگر تم اپنے بھتیجے کو نہیں سمجھا سکتے تو ٹھیک ہے، پھر ہم تمہارا بھی لحاظ نہیں کریں گے، اور اگر تم اپنے بھتیجے کی اس میں آئے تو پھر جو تمہارے بھتیجے کے ساتھ ہم نے سوچا تمہارے ساتھ بھی کریں گے۔ بہت ساری باتیں انہوں نے کی۔ تو ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ تو نہیں، خیر ابو طالب جو تھے وہ انہوں نے اسلام تو قبول کی ہے نہیں، تو میری زبان سے بہرحال نکل گیا۔ تو ابو طالب جو تھے وہ ان باتوں کو سن کر انہوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ایک موقع پر کہا کہ بھتیجے میرے بڑھاپے کا خیال کرو اور میری طاقت سے زیادہ میرے اوپر بوجھ مت ڈالو۔ یہ جو باتیں تھیں نا، ان باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ سا ہوا، ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ چچا کے یہ الفاظ تھے، ابھی تک تو چچا سہارا بنے ہوئے تھے، اب ان کے اوپر اتنا زبردست پریشر ڈالا گیا قریش مکہ کی طرف سے، سرداران قریش کی طرف سے، کہ اب بظاہر انہوں نے بھی اپنا ساتھ چھوڑ دیا ہے، یہ بھی اپنی مدد ہٹا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے چچا، اگر یہ لوگ میرے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں یہ سورج رکھ دے، ایک ہاتھ میں یہ چاند رکھ دے، اور پھر یہ مجھ سے کہے کہ اس دین کی دعوت کو چھوڑ دو، میں تب بھی نہیں چھوڑوں گا۔ خدا کی قسم 2 کام ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کام کرتے کرتے میری جان جائے گی، یا پھر یہ دین پھیلے گا، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں خاموش ہو کر کے بیٹھ جاؤں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زبردست طریقے سے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے یہ بات کی کہ ابو طالب کے دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے فوراً بدل دی، کہنے لگے ٹھیک ہے بھتیجے، جو چاہتے ہو کرو، میں دیکھتا ہوں کون روم میں روکتا ہے۔ مضبوط ہو گئے واپس دوبارہ، اور ان کے اندر دوبارہ سے ہمت آ گئی، وہ جو پریشر تھا اس کو ایک دم ختم ہو گیا کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں دیکھ لوں گا جو بھی ہوگا، تم کرو تمہیں جو کرنا ہے۔ دوبارہ انہوں نے ہمت باندھی اللہ کے رسول کی۔ اور بھی کئی جگہ پر
ایسی ایسی باتیں آتی کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی جو ہے وہ، یعنی کہ ایک مقام پر یہ بات آتی ہے کہ ان لوگوں نے کہا اچھا محمد ایسا کرو، تمہارا دین ہم قبول کر لیتے، تمہارے پروردگار کی عبادت کر لیتے، لیکن ایک شرط ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی، وہ یہ کہ کچھ نرم تم پڑھو، کچھ نرم ہم پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ جو دعوت تم لائے ہو، جو دین تم لائے ہو، وہ دین 1 سال چلے گا مکہ کے اندر، 1 سال تمہارے خدا کی عبادت ہوگی، لیکن پھر اگلے سال ہمارے بتوں کی پوجا ہوگی، یعنی کہ 1 سال تم ہمارے ساتھ ہمارے بتوں کی پوجا کرنا معاذ اللہ، اور پھر اگلے سال ہم تمہارے ساتھ تمہارے خدا کی پوجا کریں گے، عبادت کریں گے۔ 1 سال تمہارا لایا ہوا طریقہ چلے گا اور 1 سال ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ چلے گا، جس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صورت نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، پوری صورت ہے، اس کا مضمون دیکھیے گا اور اس کی تھوڑی بہت تفسیر بھی دیکھیے گا۔ میں نے بھی اس کی تفسیر جو ہے کی تھی اور وہ میرے پاس موجود ہے، اگر آپ لوگ کہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل میں اس کی پوری تفسیر جو ہے وہ ساتھیوں سے کہہ دوں گا، وہ لگا دیں گے گروپ کے اندر، وہ دیکھ لیجیے گا، اس کے اندر پورا خلاصہ اور اس کی پوری وضاحت ہے کہ کیسے بدبختانہ طریقے سے ان لوگوں نے یہ پیشکش کی۔ اور دیکھیے کیا عجیب سا ان کا رول ہے کہ کچھ آپ جھکو کچھ ہم جھکتے ہیں، اس طریقے کی بات ہے۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ابو طالب بھی اس طریقے سے جو ہے نہیں رک رہے ہیں اور ہم نے بھی محمد کو پیشکش کر کے دیکھ لی، یہ بھی باز نہیں آ رہے، تو اور وہ ساری چیزیں تو پہلے ہو ہی چکی ہیں، ولید نے جو کچھ بھی کہا تھا کہ یہ کہنا کو شروع کر دو کہ ایسا جادو کرے باپ بھائی کو لڑا دیتا ہے، اس طریقے سے کر دیتا ہے۔ آخری ایک چیز انہوں نے اور ٹرائی کی، وہ یہ کہ عتبہ کو تیار کر کے بھیجا۔ عتبہ بہت زبردست ایک طریقے سے خریدنے بیچنے کا ماہر، زمین خریدنے کا ماہر اس کو کہا جاتا تھا، اور کبھی بھی یہ ناکام نہیں ہوتا تھا۔ تو اس نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ایک مرتبہ کہا کہ بھتیجے تم نے ہم لوگوں کو لڑوا دیا، تم نے ہمارے میں پھوٹ ڈلوا دی، تم نے ایسے حالات کر دیے کہ لوگ ایک دوسرے سے جو ہے ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے، ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے منہ بنا کر کے رہتے، باپ بیٹے سے لڑتا ہے، بیٹا باپ سے لڑتا ہے، ماں بیٹی سے لڑتی ہے، چچا بھتیجے کے اندر جو ہے دشمنیاں آ گئی، ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا جیسا تم نے کر دیا، اس طریقے کی باتیں اس نے کہی۔ اور اس نے کرنے کے بعد یہ کہا کہ بھتیجے اگر تم چاہو تو ہم دیکھو، عرب کے جو لوگ ہیں نا، ان پر کبھی کسی بادشاہ نے باقاعدہ حکومت نہیں کی، یہ قوم ایسی تھی کہ اس وقت کے قیصر و کسریٰ اور حبشہ وغیرہ وہ بھی عرب کے اوپر نظر نہیں ڈالتے تھے کہ ان کو پڑھا رہے تو یہ ایسی ہے، ان کے اوپر حکومت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو لہٰذا ان کا مزاج ایسا تھا کہ کوئی بھی ان کے قریب بھی نہیں آتا تھا۔ تو عتبہ نے کہا کہ بھتیجے آج تک تو ہم میں سے ہمارے اوپر کسی نے تو حکومت کی نہیں، کوئی بادشاہ تو تھا نہیں، لیکن اگر تم بادشاہت چاہتے ہو اس کام کو کرنے کے نتیجے میں، تو ابھی ہم آفیشلی اعلان کر دیں گے کہ تم ہمارے بادشاہ ہوگے، عرب کے پہلے بادشاہ تم ہوگے، ہم تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم کرتے، تم اس کام کو چھوڑ دو۔ بادشاہت نہیں چاہتے، روپیہ پیسہ چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، تو تمہارے قدموں تلے پہاڑ لگا دیں گے درہم و دینار کے، جتنا تم کہو گے وہ تمہیں لا کر کے پیش کر دیا جائے گا، بس تم اس کام کو چھوڑ دو۔ پیسہ نہیں چاہتے، کہیں کسی خاندان میں رشتہ چاہتے ہو، کوئی لڑکی پسند ہے، یہ الفاظ دیکھو اس کے کم بخت کے، کوئی لڑکی پسند ہے، کہیں کسی خاندان میں رشتہ چاہتے ہو، تو مجھ سمیت جتنے سردار ہیں سب اپنی بہن بیٹیاں لے آئیں گے، تمہیں جو پسند ہو، جو لڑکی پسند ہو، جہاں تمہارا نکاح کا ارادہ ہو، اس عورت پر تمہاری خواہش ہو، تم انگلی رکھ دینا، اشارہ کر دینا، تمہارے قدموں تلے جو ہے لڑکیاں ڈال دی جائیں گی، عورتیں رکھ دی جائیں گی۔ یعنی کہ پیشکش دیکھیں، بادشاہت چاہتے ہو تو بادشاہت ملے گی، روپیہ پیسہ چاہتے ہو تو روپیہ پیسہ ملے گا، اور عورت چاہتے ہو تو وہ ملے گی، یہ چھوڑ دو جو کام تم کر رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ کر کے سنتے رہے، اور جب اس کی بات ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا تمہیں کچھ اور کہنا ہے، تمہاری بات ختم ہو گئی؟ تو اس نے کہا میری بات ختم ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قرآن پڑھ کے سنایا، اور قرآن کے اندر پھر وہ مفہوم ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں تک تلاوت کی کہ اگر تم نے اس دعوت کے آڑے آئے، مکے کے لوگ، قرآن کا مفہوم ہے کہ اگر اس دین کی دعوت کے آڑے تم آئے تو قوم عاد اور قوم سمود کا جو معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا تمہارے ساتھ بھی وہ معاملہ ہوگا۔ یہ جو عذاب کی آیتیں تھی نا، جب یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے پہنچے، عتبہ نے فوراً اللہ کے رسول کے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا، منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بھتیجے تمہیں رشتہ داری کا واسطہ، خاموش ہو جاؤ۔ جانتے تھے نا کہ محمد کی زبان سے جو نکلا وہ ہوگا سچ، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہمیشہ سچ ہوتی ہے، تو یہ سمجھ گئے تھے۔ اتنا تو یہ بھی جانتا تھا کہ جس کے سامنے میں بول رہا ہوں اس کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اور قرآن سن لیا تو ایک دم تھر تھر سے کانپنے لگے عتبہ جو تھے جناب۔ تو جب یہ اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے
تو ان کی قوم نے ان کو دیکھ کر کے کہا کہ جو عتبہ بڑے فاتحانہ انداز سے یہاں سے گیا تھا یہ وہ واپس نہیں آیا، ضرور اس پر بھی محمد کا جادو چل گیا۔ اس قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے تھے۔ اور عتبہ نے آ کر کے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو، یا تو اس کا دین غالب ہو جائے گا اور نہیں تو پھر کچھ نہ کچھ معاملہ ہو ہی جائے گا۔ اس طریقے کی باتیں کی، اور عتبہ کی یہ بات سن کر بہت سارے لوگ، پھر وہ مجمع بکھر گیا اس قسم کی باتوں کو دیکھ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بہرحال پریشان کرنا تو چھوڑا نہیں، کرتے تھے، اور مذاق اڑانا، پریشان کرنا، ٹھٹے بازی کرنا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور حتیم، میں بتا چکا ہوں آپ کو، حتیم وہ جگہ جس پر چھت نہیں ہے، یہ لوگ جو تھے یہ سرداران قریش مشرکین مکہ یہ بیٹھے ہوئے تھے حتیم کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور طواف کرتے ہوئے حتیم کے آگے سے گزرتے تھے تو یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دیکھ کر کے بہت ساری باتیں بناتے تھے۔ لو بھائی یہ ہیں وہ جن کے پیروں میں قیصر و کسریٰ کے خزانے ہوں گے، یہ ہیں وہ جن کو عرب و عجم کی بادشاہت ملے گی۔ آنکھیں مٹکانا ایک خاص طریقے کا منہ چڑھانے کا طریقہ ہوتا تھا، آنکھیں مٹکا مٹکا کے دکھانا، اور عجیب عجیب الفاظ بولنا، مذاق اڑانا، ٹھٹا کرنا، تان و تشنی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چکر میں جب حتیم کے آگے سے گزرے اور یہ بار بار اس طریقے سے جو ہے بول رہے تھے، اور یہ سب تھے ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیہ، ولید، عاص بن وائل، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ یا معاشرہ قریش، اے قریش، خدا کی قسم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ذبح کرنے کے احکام لے کر کے آیا ہوں۔ ان قریب تم میں سے ہر ایک کو ذبح کیا جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ ان کی سٹی پٹی گم ہو گئی، اس لیے کہ یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ان کی زبان سے جب بھی جو نکلتا ہے سچ ہوتا ہے۔ تو جتنے وہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے سب ایک دم حیران پریشان ہو گئے اور خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے۔ بہرحال ان لوگوں کے ساتھ ہوا کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیرت کو ابھی انشاءاللہ آگے کنٹینیو تو رکھا جائے گا، سیرت تو چلتی رہے گی، لیکن آنے والے کل کے سبق میں ان دشمنان اسلام کا ذکر کر کے اور ان کے انجام کا ذکر کر کے پھر بات کو آگے شروع کیا جائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل کل کا جو ہمارا سبق ہوگا اس کے اندر ان لوگوں کی کرتوتیں اور ان لوگوں کے عبرتناک انجام ایک ایک کا نام لے کر انشاءاللہ میں وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت اسی لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی اس طریقے کی چیز نہیں ہے کہ بس سن لیا اور بھول گئے، نہیں، باقاعدہ اس سے ہماری زندگی میں ہمیں پتہ چلے کہ دین اسلام کے اندر، دین اسلام کے تعلق سے کتنی رکاوٹیں آتی ہیں، کتنی آزمائشیں آتی ہیں، اور پھر ہمیں ان آزمائشوں اور ان رکاوٹوں کے سامنے کس طریقے سے ہمیں پیش آنا چاہیے، یہ ساری باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔